میرے معزز سامعین کرام اور میرے عزیز دوستوں و بزرگوں، انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے یا معلومات حاصل ہوتی ہے، اس کے تین ذرائع ہیں، تین اسباب ہیں۔ ایک کو حواس خمسہ کہتے ہیں اور ایک کو عقل کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز وہ وحی ہے۔ حواس خمسہ یعنی انسان کے جسم کے اندر وہ 5 اعضاء جس کے ذریعے سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے، ان میں سے پہلا قوت سامعہ۔ انسان کوئی بات سن لیتا ہے، اس کو معلومات ہو جاتی ہے، یا فون پر باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں نے تو آپ کو پہچان لیا۔ بھائی کس طرح؟ میں نے اپنا نام نہیں لیا، اپنا تعارف نہیں کروایا، بھائی آواز سے میں نے آپ کو پہچان لیا۔ اس کو کہا جاتا ہے قوت سامعہ۔ ایک ہے قوت باصرہ۔ انسان نے کسی چیز کو دیکھ لیا، آنکھوں کے ذریعے سے اس کو معلومات حاصل ہوئی کہ یہ چیز سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ زرد ہے، اس کا سائز بڑا ہے، چھوٹا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے قوت باصرہ۔ آنکھوں کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوئی۔ تیسرے نمبر پر قوت شامہ۔ سونگھنے سے انسان کو معلومات حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ چیز بدبودار ہے، یہ خوشبودار ہے، اور اس خوشبو کی اتنی قسمیں ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے قوت شامہ۔ اور چوتھے نمبر پر قوت ذائقہ۔ انسان منہ میں کوئی چیز لے لیتا ہے اور چکھ لیتا ہے اور کہتا ہے یار یہ کڑوی ہے، یہ تو پھیکی ہے، یہ میٹھی ہے۔ یہ وہ معلومات ہے جو انسان کو زبان کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر قوت شامہ، قوت لامسہ، یعنی چھونے سے آپ کو معلومات حاصل ہو گیا کہ یہ چیز سخت ہے، یہ نرم ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو معلومات حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ انسان کے جسم کے اندر وہ 5 اعضاء جن کے ذریعے سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے، اور دوسری قسم وہ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے سے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، تو آنکھوں کے ذریعے سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوتی ہے کہ یہ دیوار سفید ہے، اور ہاتھ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سخت ہے، لیکن یہ دیوار وجود میں کس طرح ہے یہ ہمیں ہوا سے ہم سب بتا نہیں سکتے۔ اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ تو عقل کا کام یہ ہے، اور عقل نے آ کر ہمیں بتایا کہ یہ دیوار کی وجود، اس پر مصری کی اور مزدوری کی محنت، یہ دیوار مصری اور مزدور کی محنت سے وجود میں آئی ہے۔
یا اسی طرح غم ہے یا خوشی ہے، تو ہمیں آنکھوں کے ذریعے سے غم اور خوشی وہ دکھائی نہیں جاتی ہے، بلکہ عقل کے ذریعے سے ہم ادراک کرتے ہیں کہ یار یہ آدمی غمگین ہے، یہ خوش ہے۔ اور اس کے بعد جب عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیوار، یہ تو آنکھوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا رنگ سفید ہے، اور ہاتھ کے ذریعے سے ہمیں معلومات حاصل ہو گئی کہ یہ سخت ہے، اور عقل کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ دیوار کی وجود مزدور اور مصری کی محنت کی وجہ سے یہ دیوار وجود میں آئی ہے اور کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن عقل کا کام یہ نہیں ہے، وحی کا کام یہ ہے کہ یہاں پر دیوار یہ جائز ہے اور یہاں پر یہ دیوار جائز نہیں ہے۔ خوشی یہ اس حدود میں جائز ہے اور اس حدود میں جائز نہیں ہے۔ یہ کام عقل کا نہیں ہے، یہ کام وحی کا ہے۔ وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، میرے عقل میں نہیں آتی۔ بھائی آپ کیا ہو اور آپ کا عقل کیا ہے؟ شریعت کے ترازو میں، شریعت میں اور وحی کا حکم کا ادراک آپ اپنے چھوٹے سے کوپڑی میں کس طرح لگا سکتے ہو؟ مولانا رومی نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ ایک ٹرک پر 10 ٹن پتھر ماربل لدا ہوا ہو اور کوئی شخص سونار سے کہے کہ یار یہ پتھر 10 ٹن کا ہے، اور سونار جواب میں کہے کہ نہیں، بالکل جھوٹ ہے، خالص جھوٹ ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس جو ترازو ہے اس میں یہ پتھر آ نہیں سکتا ہے۔ تو کسی چیز کا اس کے ترازو میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پتھر 10 ٹن کا نہ ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم میرا سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا عقل یہ نہیں لے رہے۔ آپ کا عقل کیا ہے شریعت کے سامنے؟ آپ کا عقل اور آپ کا سوچ شریعت کے سامنے ہے کیا؟ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مرد کے لیے 4 شادیاں ہیں، لیکن عورت کے لیے 4 شادی کیوں نہیں ہے؟ اسلام تو عادلانہ مذہب ہے، یہ کیوں؟ بھائی مرد کے شوہر کے اختیار میں طلاق کا اختیار ہے، عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ بھائی وہ جو 1400 سال پہلے جو دین ہے وہ آج کس طرح چل سکتا ہے؟ اور جی منصب اور مال کماؤ جس طریقے سے بھی ہو، اور مال خوب کماؤ، اگر مال کے کمانے میں وہی کا ایک حکم آ گیا تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عقل وحی کو اپنے عقل سے، اپنے عقل سے ثابت نہیں کر سکتا، اپنے عقل سے ثابت نہیں کر سکتا۔
تولتے ہیں اور وہی کو، اپنے عقل کو وہی پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک قوم اس طرح گزرا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، وحی کو اپنے عقل سے جانچا اور عقل کے ذریعے سے جان پڑتال کر دیتے، معتزلہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ گروہ اسی طرح گمراہ ہوئے، وہ قوم اس طرح گمراہ ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ جی عورت کے لیے، مرد کے لیے 4 شادی ہیں، تو عورت کے لیے 4 شادی کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جب اسمبلی میں چلے گئے تھے تو ایک عورت نے اعتراض کیا تھا اور کہا کہ یہ کیا وجہ ہے جی کہ مرد کے لیے 4 شادی ہے اور عورت کے لیے 4 شادی کیوں نہیں ہے؟ تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھیں بی بی، آپ نے اسکول میں یہ تو پڑھا ہوگا ڈی سے ڈاگ، کاف سے کتا اور خے سے خنزیر، لیکن قرآن مجید کا وہ اللہ تعالیٰ کو فرمان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم کیا ہے کہ 2، 3، 4 تک شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو بی بی، شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں، عورت نہیں کر سکتے ہیں، اور آگے آپ کی مرضی ہے، آپ تو 10 شادیاں کر لیں، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے پھر تقسیم کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے درمیان پھر تقسیم کر لیں، اس لیے کہ ہمارے شریعت نے نسب کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے، بچے کی نسب کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے۔ تو شریعت کو عقل سے تولنا یہ گمراہی ہے۔ جب وحی اور عقل کا ٹکراؤ ہو جائے تو وحی کا علم یقینی ہے اور وحی وہ اعلیٰ درجے کی ہے، ہم عقل کو چھوڑیں گے اور وحی لیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہم لیں گے اور عقل کو رد کریں گے۔ آج کہتے ہیں کہ جی عورت بازاروں میں آزادانہ کیوں گھوم نہیں سکتی ہے، اور عورت بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ یہ جو عقل ہے شریعت کے مقابلے میں لا رہے ہیں، عقل کو شریعت کے مقابلے میں لا رہے ہیں، اور جہاں پر بے پردگی ہے وہاں کی واقعات آپ سن کر ہکا بکا اور حیران رہ جاؤ گے۔ بازاروں میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ عورت بازار کے اندر کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور عورت گاڑیوں کے اندر کنڈکٹری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ وہ شخص ہے جو عقل کو ترجیح دے رہے ہیں وہیں پر، اور جی طلاق کا اختیار مرد شوہر کے پاس کیوں ہے، عورت کے پاس کیوں طلاق کا اختیار نہیں ہے؟ تو عورت کے پاس اگر طلاق کا اختیار ہوتا تو کتنے ایسے واقعات دن میں نمودار ہوتے معمولی باتوں پر کہ عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے دی ہے، مرد کو طلاق دے دی ہے۔ ایسے بہت زیادہ واقعات آئے ہیں، بہت بڑے لڑائیاں آئی ہوئی ہیں کہ مرد نے عورت کو طلاق دی ہے اور طلاق کے بعد پھر وہ پچھتاتے ہیں، نادم ہوتے ہیں
چیختے ہیں، جلاتے ہیں. اور اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہوتا تو معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے اور ہزاروں کی طلاقیں ہو جاتی اور لوگوں کے گھروں کو اجڑ جاتے. آج ہم کہتے ہیں کہ وسائل کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ مسائل حل نہیں ہے. وسائل کی کمی کی وجہ مسائل کا حل ہے. عقل تو یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ مسائل کا حل ہے. لیکن وہی کیا کہتی ہے؟ وہی کہتی ہے کہ مسائل کا حل، وسائل کا حل مسائل میں نہیں ہے. مسائل کا حل یہ اپنے کرتوتوں کو درست کرنا ہے، اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط اور تعلق جوڑنا ہے. وسائل کا کمی کی وجہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ مسائل کا حل وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے. مہنگائی کیوں مسلط ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی وسائل کی کمی ہے. وسائل کی کمی ہمارے ناکارہ اعمال کی وجہ سے، ہمارے ناکارہ اعمال کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. ہر ایک آدمی پریشان حال ہے، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سچ مچ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور سچ مچ یہ بستی والے یہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لیتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. آسمان اور زمین کے رحمتوں کی برکتوں کی دروازے میں ان پر کھول دیتا. آج دیکھیں ہمارا کیا حال ہے. صبح ہم پر مہنگائی کا ایک ایٹم بم گرایا جاتا ہے، اوپر سے ہم پر برکتیں ہی برس رہی ہے کہ صبح مہنگائی کا ایک ایٹم بم ہم پر گر رہا ہے اور شام کو ایک مہنگائی کا ایک ایٹم بم ہم پر گر رہا ہے. اور نیچے سے برکتیں ہم پر یہ ہے کہ پانی کی قلت ہے اور بارشوں کا نہ ہونا ہے، زلزلوں کا ہونا ہے. آج وسائل کی رٹ ہم نے اتنی زیادہ لگایا ہے، اتنی زیادہ لگایا ہے کہ جہاں پر عذاب آ جاتا ہے تو وہاں پر رجوع الی اللہ کی بجائے رجوع الی المخلوق ہو جاتی ہے. مخلوق کی طرف ہم رجوع کر لیتے ہیں. جہاں پر سیلاب آئے ہوئے ہیں تو وہاں پر پہلے تو ہزاروں میں ایک بھکاری ہوتا تھا مانگنے والا. آج ہر ایک بھکاری مانگ رہا ہے، جی میرے اکاؤنٹ میں 10 روپے جمع کراؤ، میرے اکاؤنٹ میں 10 روپے جمع کراؤ. تو شریعت کا حکم یہ عقل سے مقدم ہے، اور جہاں پر عقل اور وحی کی ٹکراؤ آ جائے تو ہم اعلیٰ اور یقینی چیز جو وحی ہے اس کو ہم لیں گے، عقل کو ہم چھوڑ دیں گے، عقل کی بات ہم رد کریں گے.
وسائل کی کمی کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ناکارہ اعمال چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص عراق سے آیا اور کئی دن سفر کر کے، اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، جہاز نہیں ہوتے تھے، پیادل آ کر جب مدینہ پہنچے تو وسائل کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی میں چراغ جلانے کے لیے، لاٹین جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، کتنے دور دراز سے چل کر آئے ہو، کوئی خطرہ، کوئی ڈر، کوئی خوف؟ اس شخص نے کہا، امیر المؤمنین، راستے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ میں نے محسوس نہیں کیا۔ ایک ماں باپ کے اولاد، صالح اولاد کی طرح میں نے لوگوں کو پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں کیمرے نہیں لگائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیک پوسٹ راستوں میں نہیں لگائے۔ جی بدامنی ہے، بدامنی کی رہے، عقل تو کہہ رہے بدامنی ہے، جی بدامنی ہے، اس کے لیے کیا عقل کہتی ہے سیکورٹی ہونی چاہیے۔ سیکورٹی کے ہوتے ہوئے کتنے واردات ہوتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس گھر کی رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس رب نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور تمہیں خوف اور ڈر میں تمہیں امن دیا ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس میں امن ہے اور اس میں خوشحالی ہے، اس میں رحمتیں ہیں۔ تو جہاں کہیں عقل اور وحی کا ٹکراؤ آ جائے تو ہم وہی جو اعلیٰ علم ہے، اعلیٰ درجہ ہے، ہم وہ لیں گے اور عقل کو ہم رد کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون سے مسائل تھے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ایک عورت یمن سے زیورہ سے لدی لدی ہوئی جب مدینہ پہنچی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بی بی آپ کے پاس محارم ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں، اگر محارم ہوتا تو میں ان کے ساتھ آ جاتا، محارم نہیں ہے۔ کہاں پھر؟ کہا بالکل اکیلا، تنہا۔ کہا رستے میں کسی نے آپ کو چھیڑا ہے یا کوئی خوف و خطر؟ کہا بغیر خدا کی خوف کے کسی سے کوئی خوف و خطر نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز نے کہاں کیمرے لگائے تھے اور کہاں چیک پوسٹ وہ نصب کیے تھے؟ وسائل کہاں پر تھے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک وفد آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین میں دیکھ لوں، ہم دیکھیں اگر وہ نشانیاں جو ہماری کتابوں کے اندر ہے، اگر ان کے اندر ہم نے دیکھ لیا اور پا لیا تو ہم بغیر جنگ و جدال کے سارا کچھ ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس طرح ایک وفد شام سے آپ کے ملنے کے لیے آ رہا ہے، لہذا آپ کپڑے تبدیل کر لیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کی 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی دور حکومت تھی، آپ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ ایک جوڑے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور جوڑا ہے نہیں ہے، وہ بھی وہ ایک جوڑا، اس میں 14 چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے۔ اور جب وہ وفد آیا، آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے شوربہ اور کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ وہ میرا کھانا لے آؤ، تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آج تو ہم یہ کہتے ہیں روحانی غذائیں ہونی چاہیے، منصب ہونے چاہیے، اور مال کے اندر ترقی ہے، عقل تو یہ کہتی ہے۔ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش روٹی وہ تیلے سے نکال کر دے دیے، اور نمک کا اتنا ٹکڑا دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا۔ اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک لشکر مال غنیمت کے لیے ایران بھیج دیا، اور ایران جا کر انہوں نے جتنے بھی مال غنیمت تھا سارا لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈیسک پر رکھ دیا، یہاں تک کہ ایک سوئی اور ایک کٹا ہوا تاگا بھی آپ کے سامنے رکھ کر پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح دیانتدار، امانت دار، مخلص قسم کے کمانڈر نصیب فرمائے ہیں، جنہوں نے ایک تاگا اور ایک سوئی بھی نہیں چبائی، بلکہ وہ بھی میرے سامنے لا کر سامنے رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ہنس رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارشاد فرمایا آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المؤمنین، یہ آپ کی عدالت کا اثر ہے اور آپ کی انصاف کا یہ اثر ہے۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ مال بہت زیادہ، عقل تو یہ کہتی ہے کہ جی اپنے آپ کو بڑھاؤ، لیکن وہی کہتی ہے اپنے آپ کو آپ مٹاؤ، میں آپ کو بڑھا دوں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ دینے میں مال کم ہوگا، لیکن وہی کہتی ہے کہ آپ زکوٰۃ دو گے، آپ کا مال میں بڑھا دوں گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ سود دو اور سود کو فروغ کرو، ملک میں ترقی آئے گی۔ اور سود دو 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے آپ کو ملے گی تو مال آپ کا بڑھے گا۔ وہی کہتی ہے کہ سود کے مال کو میں توڑ تاڑ کر رکھوں گا۔ اور مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ جب عقل اور وحی کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو وہ عقل کی بات کو رد کرتے ہیں اور وحی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ، فرعون نے کہا آپ جادوگر ہو، اس لیے کہ آپ کی جادو کی وجہ سے یہ کرتب دکھا رہے ہو، آپ کو میرے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بالکل، کہاں عید کا دن ہوگا، 2-3 آدمیوں کے سامنے نہیں، پورے دنیا مقابلہ دیکھیں۔
فرعون نے سب سے اچھے اور اعلیٰ قسم کے جو جادوگر ہیں ان کو جمع کیا 24,000 جادوگروں کو، اور کہا کہ اگر آپ نے، جادوگروں نے کہا کہ ہم نے اگر یہ مقابلہ جیت لیا تو ہمارے لیے کیا انعام ہونے چاہیے؟ فرعون نے کہا کہ انعام کیا، بہت بڑی انعام میں دوں گا آپ کو، اور آپ کو میں اسمبلی کا کارکن بنا دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تینا تنہا ہے، مقابلہ شروع ہوا اور جادوگر کھڑے ہوئے، ہاتھ میں رسیاں ہیں اور لاٹیاں ہیں، جب انہوں نے پینگ لیا ان سے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، وہ لاٹھی کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ لاٹھی تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں پر سانپ ہے، بچھو ہے، اس کو آدمی مارے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ لاٹھی آپ لے اور شروع ہو جائے، جو سانپ آپ کے قریب آتا ہے اس کے سر پر مارے، عقل یہ کہہ رہا۔ لیکن وہی آئی، وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنی لاٹھی کو پھینک لیں۔ اب دیکھیں لاٹھی کو پھینکنا، یہ بات تو عقل سے بالاتر ہے۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لاٹھی لے اور ان سانپوں پر شروع کر دے۔ حکم ہوا کہ وہ الق عصاک، اپنی لاٹھی پھینک دے، لاٹھی کو پھینک دی، اور جو لاٹھی کو پھینک لیا اس سے اژدہا بن گیا، سارے کے سارے سانپ اس نے خود کھا لیا، اور 24,000 جادوگروں کو پتہ چلا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اسی طرح جب وادی تین سے موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے لو لشکر کے ساتھ اور سمندر کے کنارے پر پہنچے، اور فرعون کے لو لشکر آپ کے پیچھے تعاقب کے لیے نکلے، پکڑنے کے لیے نکلے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پر پہنچ کر اور پیچھے سے فرعون کے لو لشکر، تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے کہا وَإِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہمیں تو فرعون نے پا لیا، اور آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کے لو لشکر اور فوج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو لاٹھی کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ لاٹھی تو اس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ فرعون آ رہا ہے، اس کے سر پر مارے کہ اس کی بدماشی نکل جائے۔ لیکن وہی یہ ہوئی، انضرب بعصاک الحجر، اب پانی پر مارے، پانی پر ضرب مارے۔ دیکھیں عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ اسی لاٹھی پر ان کی پٹائی کی جائے، لیکن وہی کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ سمندر پر مارے، سمندر پر مارا موسیٰ علیہ السلام، تو 11 راستے بن گئے۔ آج ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے، اور اگر ہم اپنے عقل کی مانیں گے تو یاد رکھیں کہ ایک دن سے دوسرا دن زیادہ مصیبتوں والا اور پریشانی والا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔